فورم جو ہے وہ اوپن ہے. اگر فلم انڈسٹری سے کوئی تعلق رکھنے والے یہاں موجود جناب موجود ہیں, وہ فلم پہ بات کر سکتے ہیں. کتاب سے تعلق رکھنے والے کتاب پر بات کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے انٹرٹینمنٹ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. جی, محمد صدیق نام ہے میرا, بینکنگ انڈسٹری سے تعلق ہے, اور فیاض راجہ صاحب کا کلاس فیلو ہوں, اور ان کی مہربانی آج مجھے انوائٹ کیا. یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ چونکہ میری فیلڈ نہیں ہے زیادہ, میں کچھ کہنا نہیں چاہوں گا, نہ کہہ سکوں گا. صرف اتنا میں دیکھتا ہوں بس نا, یوٹیوب میں یا جب ہم سوشل میڈیا یوز کر رہے ہوتے ہیں تو کسی ایک کو جب نا آپ مثلا ایک پارٹی کو یا کسی کو آپ لائک کرتے ہیں تو سارا کچھ اسی کا آ رہا ہوتا ہے, اور سارا ذہن اس بندے کا وہی بن جاتا ہے. اب اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے, مثلا ایک اگر کسی ایک پارٹی کا یا کچھ ایک ذہن رکھنے والا بندہ ہے, وہ کسی دوسری طرف جا ہی نہیں سکتا. میرا خیال میں یہاں پہ یہ چیز گائیڈ کرنی چاہیے جہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کہ تاکہ اس کو بندہ کو کس طرح دیکھے. تھینک یو. تھینک یو سر, جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضیاء الحق نام ہے میرا, اور راجہ صاحب ہمارے کلاس فیلو رہے ہیں. تو کافی یہ ان کی شروع سے یہ کافی حد تک اس حوالے سے ڈائلاگ کرانے کے حوالے سے مختلف کس اقسام کی پارٹیز کے درمیان, مختلف مذہبی طبقات کے درمیان یہ کافی حد تک یہ چیزیں کرتے رہے ہیں. تو آج سوشل میڈیا کے حوالے سے یہ ہے, تو میں کافی حد تک اس نیوز پیپرز وغیرہ بھی پڑھتا رہتا ہوں, اور کافی سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتا رہتا ہوں. تو اس سوشل میڈیا کے آنے کے بعد بھی اور پہلے بھی مجھے تو یہ محسوس ہوا ہے کہ یہ جرنلزم جو ہے, خاص کر صحافت کا جو پیشہ ہے, یہ بہت ہی مشکل ترین پیشہ ہے, جس میں پہلے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو ظالم حکمران کے خلاف بات کرنا جہاد تھا, لیکن اب ساتھ ساتھ ظالم عوام بھی آپ کے پیچھے پڑ جاتی ہے جب آپ کام کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ایک خاص قسم کی, میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں, بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہے جرنلسٹ, کہ انہیں ڈپریشن نہیں ہوتا, کیونکہ وہی جو ان کے اکاؤنٹس ہیں وہ ان کے شاید بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اس میں جو لوگ ہیں وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے, لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ اوریجنلٹی جو ہے وہ آخر کار آشکار ہوتی ہے, کیونکہ حالات ایسے ہیں, حالات اس قسم کے جب بنتے ہیں تو جو اوریجنل بندے ہیں وہ لوگوں کے سامنے آشکار ہو جاتے ہیں, اور جو لوگوں نے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں بعد میں وہ اس پہ سوچتے ضرور ہیں. مثلا میں اس حوالے سے 3 جرنلسٹ جن کے میں اکثر ٹویٹر بھی فالو کر رہا ہوں, ان کے حوالے سے بات کروں گا. نصرت جوید صاحب ہیں, ثنا بچہ اور متی اللہ جان. ان کے جب اب رجیم چینج ہوئی اور اب ان کے جو خیالات ہیں, تو جو لوگ انہیں گالیاں دیتے تھے اب وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ تو آپ نے وہ جو ان کا یہ تھا کہ یہ کوئی لفافہ جرنلسٹ ہیں یا کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, تو اب وہ ان کے اگینسٹ اس میں جب وہ اپنے خاص سٹینڈ پہ وہ کر رہے ہیں, اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی. میں دیکھتا ہوں ان کے نیچے کمنٹس, کہیں کہیں اپریسیشن ہوتی ہے, کہیں کہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں آپ کے لفافے ختم ہو گئے ہیں, یہ ہو گیا ہے, لیکن ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کسی خاص مقصد کے تحت ہی کسی خاص مقاصد کے ساتھ کھڑے ہیں, کچھ اپنی ویلیوز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو کسی نہ کسی سطح پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ہوتی ہے. دوسرا یہ بالکل یہاں پہ جو فیاض کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو جو آپ یہ بنا رہے ہیں پینل یا جو بھی یہ, اس میں آپ نے اپنے آپ کو بالکل اسی طرح رکھنا ہے کہ غیر جانبداری. غیر جانبداری کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ فیکٹس بیان کریں کم از کم تو وہ بالکل جو ہے اس میں کسی قسم کی جو ہے ٹیمپرنگ نہ ہو. باقی اوپینینز آپ ظاہر ہے آپ کا, ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں, ہمارے اوپینینز میں کسی نہ کسی کی طرف ٹلٹ ہوتا ہے, وہ تو آپ وہ کرتے ہی ہیں اس حوالے سے. لیکن اتنا کم از کم یہ ہے کہ اس کو آپ اس حد تک رکھیں کہ بعد میں آپ کو کسی کو یہ نہ کہنا پڑے کہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ یہ کرپٹ ہے اور یہ ایماندار ہے. اتنا میں اس کو فیاض کو کہوں. میں نے صحافت میں چند باتیں سیکھی تھی, اور یہ تھا کہ کسی کو گالی نہیں دینی. ایک اور بات سیکھی تھی, کسی کے لیے نامناسب ڈیروگیٹری لفظ نہیں استعمال کرنا ہے. اور تیسری بات یہ تھی کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے. میں نے کہا میں بھلے میری ہمدردیاں سیاسی ہمدردیاں کسی کے ساتھ بھی ہوں, میں کسی ساتھی کے لیے, کسی شخص کے لیے اس قسم کے الفاظ نہیں استعمال کروں گا. ولی اللہ ارشد شریف کے ساتھ میرے گھر آئے,
जब ये डॉन टीवी इन्होंने ज्वाइन किया था तो मैं चूँकि इनकार कर दिया था, ज्वाइन नहीं करना चाहता था। ये दोनों मेरे घर आए अर्शद शरीफ और ये कि आप क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे। तो उस वक्त से हमारे दरमियान एक मोहब्बत का फ्रेटर्निटी का एक रिश्ता है कि एक दूसरे का रिगार्ड करना चाहिए। बाकी ख्यालात आपके अपने अपने हैं। कि आने वाले वक्तों में एक बहुत बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म बनेगा और न सिर्फ इंसानी हुकूक, अवामी हुकूक, बल्कि आवाम को शऊर और आगाही देने में अपना इंतहाई कलीदी किरदार भी अदा करेगा। बेसिकली लाज बन रहा है लोग और जमहूरियत से, और मेरा ख़्याल है कि इस मुल्क के लिए लोग और जमहूरियत बहुत अहम हैं। जब तक अवाम और उनको उनकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं होती तो जमहूरियत का मकसद फ़ौत हो जाता है। और लाज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो न सिर्फ इस मुल्क की आवाम और इस जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेगा। इसलिए ये बात करना कि अब सोशल मीडिया आ गया है तो इससे किताब की अहमियत कम हो जाएगी, ये बात ठीक नहीं है। किताब की हाँ शायद जो है वो बिकना कम हो गया है, ये अलग बात है, लेकिन किताब का कारी उससे बड़ा है। दूसरी बात ये है कि एक वक्त था कि जब लोग फैज़ साहब को सुनना चाहते थे, जब अहमदुद्दीन कासमी को सुनना चाहते थे, फराज साहब को सुनना चाहते थे, हबीब जालक को सुनना चाहते थे, तो अब लोग जो है वो सहाफ़ी हज़रात को सुनते हैं या उनको फॉलो करते हैं। लफ्ज़ आज़ादी सहाफ़त जो है ना, ये कुछ भी नहीं है। ये मैं तो समझता हूँ कि इस लफ्ज़ ने हमें बहुत नुकसान पहुँचाया है, क्योंकि बुनियादी तौर पे आज़ादी सहाफ़त कोई हक़ नहीं है। आज़ादी राय जो है वो एक बुनियादी चीज़ है जिसके ऊपर हम सबको मिलकर बात करनी चाहिए। अब इस लफ्ज़ आज़ादी सहाफ़त की वजह से हम लोग तकसीम हो गए। आप देखते होंगे कि प्रेस क्लब के बाहर 15-20 सहाफ़ी कभी नवाज रज़ा साहब इकट्ठे करके नारे मार के चले जाते थे, कभी 15-20 सहाफ़ी अफसर भट्ट साहब इकट्ठे, उनके साथ कोई आम शहरी नहीं होता, कोई सियासतदान नहीं आता, कोई सिविल सोसाइटी नहीं आती, और पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं देखो सहाफ़ियों का मसला है, ये कोई सहाफ़ी जो है ना एहतजाज कर रहे हैं, ये आज़ादी सहाफ़त का मसला है, और पास से गुजर जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस बात को समझाने की ज़रूरत है अवाम को, शहरियों को, लोगों को, कि मामला आज़ादी सहाफ़त का नहीं, आज़ादी इज़हार राय का है, जो तमाम शहरियों का है, ये सिर्फ सहाफ़ियों का नहीं है। हम सहाफ़ियों ने इसको जो है एक अलग से बुनियादी हक बना दिया है। तो जब तक आज़ादी इज़हार राय के लिए चाहे वो किसी सहाफ़ी के ऊपर पाबंदी लगती है, चाहे किसी सियासतदान के ऊपर पाबंदी लगती है, चाहे किसी और शख्स के ऊपर बोलने पर पाबंदी लगती है, किसी का नाम लेने पर पाबंदी लगती है, तो जब तक तमाम मिलकर इसके ऊपर आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, एहतजाज नहीं करेंगे, और हम टोलियों में 50 सहाफ़ी उधर आज़ादी सहाफ़त के नारे मार रहे होंगे, 20 सियासतदान इधर आज़ादी राय के नारे मार रहे होंगे, इकट्ठे जब तक हम नहीं होंगे तो उस वक्त तक ये मसला इसी तरह जारी रहेगा। बाद इतने शानदार आगाज़ का, और हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं हमेशा लाज के साथ रहेंगी। और ऐसा मेरा मानना है कि जो सोशल मीडिया का दौर है उसके अंदर मयारी बात करना बहुत अहम है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि लाज सोशल मीडिया के थ्रू मयारी बात आवाम तक लेकर आएगा और आवाम की और जमहूरियत की लाज रखेगा।